سکے گا، نہ یہ کبھی خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے گا۔ ہمارا جو سروسز سیکٹر ہے، جیسے آپ ایجوکیشن میں بیٹھے ہیں، جیسے دوسری جگہوں پہ ہوٹلز وغیرہ میں بیٹھے ہیں، وہ اسی صورت میں چلے گا جب آپ کی انڈسٹری چلے گی، جب آپ خود کوئی چیز پروڈیوس کر سکیں گے۔ تو وہ آپ کے پاس پروڈکشن یونٹ آپ کا صرف اور صرف ایگریکلچر باقی رہ گیا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے گرین پاکستان انیشیٹو بھی شروع کر دیا ہے، گویا تھوڑے عرصے بعد وہ بھی ایک DHA ہوگا اور وہاں پہ ایگریکلچر ہو رہا ہوگا۔ وہ اس کے کیا اثرات ہوں گے سیاسی، سماجی، وہ ابھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ آپ جیسے لوگ جب اس میدان میں آئیں گے عملی طور پہ، تو وہ ہمیں دیکھ کے سمجھائیں گے کہ دیکھو جی، یہ جو پالیسی جب آپ مرنے والے تھے آپ نے بنائی تھی، تو اب ہم جو بھگت رہے ہیں اور ہمارے بچے جو بھگت رہے ہیں، یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں قحط پڑا ہوا ہے اور آپ فوڈ بھی ایکچولی باہر سے منگوا رہے ہیں۔ تیسری بات، اکانومی اور پالیٹکس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ اوریجنلی اتنے سارے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ سب لوگ جو اکانومی کے طالب علم ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اوریجنلی اس سبجیکٹ کا آغاز ہی پولیٹیکل اکانومی کے نام سے ہوا تھا۔ تو جب پولیٹیکل اکانومی کو ہم اس طرح، یعنی جب پالیٹکس کو الگ کریں اور اکانومی کو الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دائیں کان کا ڈاکٹر الگ ہو اور بائیں کان کا ڈاکٹر الگ ہو۔ پاکستان کے اندر جتنی جتنی پولیٹیکل ٹربولنس ہم نے پیدا کر دی ہے، اس کے بعد اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بڑی لائن پہ آ جائے گی اور بڑا اچھا ہونے والا ہے، میکرو اکانومی کے نمبر بڑے اچھے ہو رہے ہیں، تو اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس بات پہ آپ کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاسٹلی، ابھی پاکستان کے اندر پچھلے 3-4 سال سے، جو ہم نے اس سے پہلے بھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے، تو پاکستان کے اندر جو کرپٹ ترین آدمی تھا، وہ بھی یہاں پہ کوئی پلاٹ خریدتا تھا، یہاں پہ کوئی فیکٹری لگانے کی کوشش کرتا تھا، اور کچھ نہیں تو کوئی پلازا بنا لیتا تھا، کوئی ایگریکلچر کی زمین خرید لیتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ اپنے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہے، اور بالخصوص پچھلے 3 سالوں میں جو سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد یہ لوگ جو پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، ان میں سے کوئی اتنا پاگل نہیں ہے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہوگا۔ کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ 2022 سے لے کے آج تک پاکستان میں اگر کسی شخص نے اپنی دستار پہ ہاتھ رکھا ہے تو ہم نے اس کی فلور بل بند کر دی۔ اگر کسی شخص نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہے تو ہم نے اس کے پیٹرول پمپوں کے چالان کر دیے۔ اگر کسی کی زمینداری تھی تو ہم نے اس کا پانی بند کر دیا۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے سیاستدان کو جس کے اوپر یہ کیس بنا ہوا ہے کہ اس نے اپنی ہی زمین پہ جبری طور پر قبضہ کیا ہے۔ ایک صاحب ایسے ہیں جن کے اوپر یہ کیس ہے کہ انہوں نے اپنے ہی فش فارم سے 50 من مچھلی چوری کر کے لاہور میں بیچنے کی کوشش کی اور وہ رنگے ہاتھوں اپنی گاڑی کے ساتھ پکڑے گئے۔ یہ ہمارے، جب آپ یہ سب کچھ کر چکے ہو تو اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اکانومی اور بجٹ ماشاءاللہ آگے بڑا گرو کریں گے، تو تھینک یو ویری مچ، میں آپ کی امید کی داد ہی دے سکتا ہوں۔